بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میرا موضوع جو ہے وہ ہے کہ منہ کی بدبو۔ تو یہ بڑی نامراد مرض ہوتی ہے کہ جب منہ سے بدبو آتی ہے تو جو ہمارا سامع ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہم ملاقات کر رہے ہوتے ہیں یا گفتگو ہو رہی ہوتی ہے یا ہمارے پاس بیٹھنے والا ہوتا ہے، خاص کر کے اپنے عزیز و اقرباء جو ہیں وہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو میں نے تو اکثر کہیں جو بڑے بے تکلف لوگ ہوتے ہیں تو وہ منہ کے اوپر بات کر دیتے ہیں کہ یار ذرا تھوڑا سا دور رہ کے بات کر، تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ بالکل آسان سا علاج ہے۔ ایسا مریض ہو جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو کوئی جلاب وغیرہ دیں۔ تو اس کا جلاب جو ہے وہ بڑا بہترین ہے۔ حضرت جناب صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے ایک نسخہ تجویز فرمایا جس کا نام بھی انہوں نے اب صابر رکھا ہوا ہے۔ تو جس کے اندر جو ہے وہ جو انزل کا گودا ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ تمہ بھی کہہ سکتے ہیں، تمے کا گودا جو ہے بیج نہیں ڈالنے کیونکہ وہ پیٹ کے اندر مروڑ پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ نے وہ گودا لینا ہے تمے کا، اور نمبر 2 تارا میرا لینا ہے، اور نمبر 3 آپ نے گند کاملہ سار مصفہ لینی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ نے لے کر برابر وزن، عام وزن یعنی کہ، تو ان کو مطلب آپ پاؤڈر کر لیں اور پھر ان کی گولیاں بنا لیں۔ اگر پاؤڈر رکھنا چاہتے ہیں تو پاؤڈر رکھ لیں۔ تو بقدر نخود گولی جو ہے وہ بنا کر، تو ایسے مریض کو پہلے تو یہ آپ نے روزانہ استعمال کروانی ہے۔ سوتے وقت نیم گرم دودھ ہو جو تب بھی ٹھیک ہے، پانی کے ساتھ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جوارش جو جعلی نوس ہے، ماشاءاللہ یہ قرابہ دین قادری سے بڑا مشہور نسخہ ہے۔ تو قدیم سے ماشاءاللہ یہ نسخہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ تو آپ نے صبح ناشتے کے بعد یا دوپہر کا جو کھانا کھانے کے بعد تقریباً 3 گرام جو ہے وہ تازے پانی کے ساتھ جوارش جعلی نوس جو ہے وہ بنی بنائی ہمدرد کی، کرشی کی، اجمل کی، اشرف کی، کسی بھی اچھا جو دعا ساز ادارہ ہے آپ اس کی لے کر ایسے مریض کو استعمال کروائیں۔ تو یہ جو ہے جوارش جعلی نوس، اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ تقریباً 10 تولہ یعنی کہ آدھا پاؤ جو ہے عرق سونف کا ہو تو اس کے ساتھ استعمال کروانی چاہیے۔ تو پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کا ملتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی یہ فاسٹ فوڈ والی چیزیں ہیں وہ تقریباً بند کروانی چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ زیادہ سبزیوں کا جو چاٹ ہے 5 نمبر وہ استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس کا پیٹ جو ہے وہ صاف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے منہ سے جو بدبو وغیرہ آتی ہے وہ آنا بند ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو یہ بھی تاکید کرنی ہے کہ وہ برش روزانہ کیا کرے، کیونکہ یاد رکھیں جب ہمارے دانت صاف نہیں ہوتے، ہمارا منہ صاف نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے ہمارے دانتوں کے اندر درد ہوتی ہے اور ہمارا معدہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو منہ کو آپ نے بولنا ہے کہ آپ نے اپنے منہ کو بھی صاف کریں، مسواک جو ہے وہ ضرور کیا کریں۔ تو اس کے لیے میں نے دیکھا ہے بڑا تجربے کا نسخہ ہے کہ اگر 5 ٹائم نماز پڑھی جائے تو الحمدللہ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کا منہ ویسے ہی صاف ہوتا ہے۔ تو ان کا کیونکہ وہ کلیاں کرتے رہتے ہیں، جب بھی انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہ کلی کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو ان کا منہ جو ہے آٹومیٹیکل الحمدللہ وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کچھ دوست جو ہے وہ مسواک کے بھی عادی ہوتے ہیں، تو ایسا کرنے سے تو اور زیادہ فائدہ جو ہو جاتا ہے، کیونکہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اور جو نماز جو ہے وہ مسواک کر کے پڑھی جائے تو وہ ایک نماز کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ اگر باجماعت نماز پڑھی جائے تو وہ پھر 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اکیلے نماز پڑھی جائے مسواک کر کے تو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو 27 کو 70 کے ساتھ ضرب دیں، پھر اس کو کتنا اجر ملے گا۔ تو اس لیے یہ جو صفائی ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔